مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8245۔ دو مختصر سی باتیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، وَنَهَا عَنِ الْوَشْمِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کو گدوانے سے، جسے موجودہ دور میں ہم ٹیٹو کہتے ہیں، یہ بنانے سے منع فرمایا۔ پہلا جملہ جس کے بارے میں سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے نقل کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں لے جاتی ہے۔ نظر کا لگنا حق ہے، لگ جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اب جب لگ جاتی ہے تو اس کا علاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دونوں قل، اور ایک روایت میں ہے کہ تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو پڑھ کر دم کیا جائے، ان کو پڑھ کر پھونکا جائے، نظر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ یا وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے پڑھا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اب اس میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ جی نظر لگنا حق ہے، لیکن اس میں اب پہلا جملہ ہم نے مان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگ جاتی ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے اس کا علاج بھی ارشاد فرمایا، تو ہم نظر ماننا کہ نظر لگنا حق ہے یہ تو ہم نے مان لیا، جب علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس پر ہمارا یقین کامل اور توکل اس طرح سے نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے ہم کیا کرتے، ہمارے معاشرے میں اس کے لیے مختلف ٹونے ٹوٹ کے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، بعض اس میں شرعی ہیں اور بعض اس میں غیر شرعی ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں عمومی طور پہ لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ موجودہ دور میں ایک پورا کاروبار بن گیا۔ کاروبار کیا ہے کہ جی اونٹ کی جو ہڈی ہے اس کی تسبیح کی جائے یا اس کو گھر میں رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جادو سے بچا لیتا ہے۔ اب ایک عام سی بات ہے کہ نظر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جا رہی ہے، تو جس نظر کی وجہ سے پورا اونٹ ہنڈیاں میں جا رہا ہے اس کی ہڈی کیا کرے گی؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ جی اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ تمہیں بچا لے گی۔ اب اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، ایک اونٹ کی جو ہڈی ہے اس کی تسبیحات جو ہیں وہ بازار میں بک رہی ہیں اور بڑی مہنگے داموں بکتی ہیں، جی اس پر تسبیح کرنے کا ثواب کوئی زیادہ ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ صرف شمار کے لیے ہے، تسبیح صرف گنتی کے لیے ہے، وہ پلاسٹک کی ہو، وہ پتھر کی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہمارے ہاں کئی لوگوں نے اس کو بھی کاروبار کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا جس طرح کہ نظر کا لگنا حق ہے، اسی طرح سے آپ نے اس کا علاج بھی ارشاد فرمایا۔ دوسرا، ہمارے معاشرے میں یہ بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو طلباء ہیں یونیورسٹیز کے یا عصری اداروں کے، وہ اپنے ہاتھوں پر ٹیٹوز بنوانا شروع ہو گئے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ سوئی سے گدوایا جاتا ہے، اس کے اندر نیل بھر دیا جاتا ہے یا اس میں مہندی وغیرہ لگا دی جاتی جس سے وہ جسم کا حصہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کی، اس لیے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا، قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ کی خلق کو تبدیل کرنا یہ اللہ نے کسی انسان کے اختیار میں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم سب کو نظر بد سے، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، بالخصوص ہمارے کاروبار کو
اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ایسے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اللہ